اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ ابراہیمی سنتیں اور ہماری زندگی ڈے 5، جس کا موضوع ہے گھرانہ ابراہیمی اور نیک خاندان کیسے بنتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ڈے 4 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری پہ بات کی اور نوجوان یوتھ کے لیے عظیم نمونہ وہ کیسے تھے اس پہ بات ہوئی. اور آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ نیک خاندان کیسے بنتے ہیں. ہم سبھی خود کو خاندانی کہلوانا پسند کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی جملہ بڑے غور و فکر سے بولتے ہیں کہ ہاں میں ایک خاندانی انسان ہوں، مجھ میں یہ کوالٹیز موجود ہیں، میرے باپ دادا ایسے تھے، ہم بڑے اصول پسند ہیں. لیکن ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس گھر کو خاندانی ٹائٹل دیا، توحید پر ٹائٹل دیا، ان کی صفات کیا تھیں. دیکھیں گھر کی جو بنیاد ہے نا وہ توحید اور ایمان سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. جہاں توحید اور ایمان ہے وہاں پر سب کچھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں کیا فرماتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اور کب مانگی تھی یہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر سب سے پہلے توحید پر قائم تھا. سب سے پہلا توحید پر مبنی گھر، جس کے اصول توحید پر مبنی تھے، جس کے معاملات توحید پر مبنی تھے، اولاد کی تربیت توحید پر مبنی تھی، میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ سب توحید پر مبنی تھے، لوگوں سے لین دین ہر چیز توحید پر مبنی تھی. اور اس نیک گھر کی بنیاد کیا؟ اللہ سے تعلق، نماز کی پابندی، حلال رزق جو ہے وہ کمانا اور حرام سے بچنا. آج اگر ہم گھروں کو دیکھیں تو مسئلہ کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟ غور کریں، اپنے اپنے گھروں پر ہم سب غور کریں. سب سے پہلا مسئلہ نمازوں کی کمی، دوسرا مسئلہ قرآن سے دوری، تیسرا مسئلہ موبائل کا زیادہ استعمال، چوتھا مسئلہ غیر ضروری لڑائیاں، پانچواں مسئلہ صبر کی کمی. کیونکہ یاد رکھیں جب اللہ گھر سے نکل جائے نا تو سکون بھی نکل جاتا ہے، دلوں سے بھی، گھروں سے بھی، معاملات سے بھی. پھر دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ رحمت، محبت اور احترام کا رشتہ. کون سا رشتہ؟ میاں بیوی کا رشتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم میں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اتنی خوبصورت آیت. لیکن آج کے دور کا مسئلہ دیکھیے، بیوی شکوہ کرنے والی ہے، شوہر مزاج کے سخت ہیں، پھر دونوں میں میاں بیوی میں برداشت کی کمی ہے. پھر یہ نہیں کہ معمولی لڑائی، ہر بات پہ ہی لڑائی ہو جاتی ہے.
پھر چھوٹی بات کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، مثال کے طور پر ایک گھر میں نا لائٹ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سب لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی شمع جلائی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں موم بتی جلائی، چھوٹی سی، اس نے پورے کمرے کو تو روشن تو نہیں کیا، لیکن امید دے دی کہ ہمیں کچھ کمرے میں موجود چیزیں نظر آنے لگ گئیں، ہمیں پتہ چل گیا ہم نے چلنا ہے، ہم اس سے گریں گے نہیں، سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی، ٹھوکر نہیں لگے گی۔ اسی طرح جو گھر ہیں، اس گھر میں محبت چھوٹی بھی ہو تو ماحول بدل دیتی ہے، انسان گرنے سے بچ جاتا ہے، انسان ٹھوکریں لگنے سے بچ جاتا ہے، ماحول کے جو اثرات ارد گرد ہوتے ہیں، جو فتنے ہوتے ہیں، ان سے بچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، کیا کہا؟ بہتر نہیں، بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ میرے اور آپ کے لیے یہ حدیث بہت 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 خود کو جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ کیا ہم سب ایک دوسرے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں؟ کیا میرے گھر والے مجھے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں، یا جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتی ہوں یا ہوتا ہوں تو مجھے دیکھ کے سب بیزاری محسوس کرتے ہیں؟ یعنی اصل نیکی مسجد سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی ہے۔ پھر نمبر 3 پر دیکھیں حضرت ہاجرہ کا کردار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار۔ حضرت ہاجرہ ایک بیوی، ٹھیک ہے، پھر ویران وادی میں ان کو چھوڑ دیا گیا، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ چل رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ بالکل اطاعت میں، فرما برداری کے ساتھ، اور کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اے ابراہیم، کیا اللہ کا حکم ہے؟ پہلے وہ چپ رہتے ہیں، جواب نہیں دیتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں جی، اور کیا بالکل بیابان وادی میں چھوڑ دیا گیا، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ نہ وہاں پر پانی، نہ وہاں پر انسان، نہ وہاں پر سایہ، اور نہ وہاں پر سہارا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے ہم بیویوں میں، ہم عورتوں میں، تو ہم گھبرا جاتی ہیں۔ شوہر تھوڑا سخت ہو تو طلاق کا سوچ لیتی ہیں، بیوی ناراض ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے شوہروں کے لیے بد دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ ابراہیمی گھر صبر پر چلتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل سے سبق لیتا ہے نا، اس گھر میں صبر ضرور ہوتا ہے۔ پھر نمبر 4 پر دیکھیں ابراہیمی گھر کی نمبر 4 جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری وہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت۔ الحمدللہ، جو ابراہیمی گھر ہوتے ہیں وہ اولاد کی تربیت پر بہت یکسو ہوتے ہیں، بہت غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ التحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ سوچیں، ایک ماں اپنے بچوں کو آگ سے کتنا بچاتی ہے، اور ایک باپ اپنے بچوں کو، اولاد کو آگ سے کتنا بچاتے ہیں۔ بہت گہرا سوال ہے۔ آج ہم بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے مہنگے کپڑے خریدنا اچھی تربیت سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہونے کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ اچھی سے اچھی برانڈڈ چیز لے کر ان کو دینا فخر سمجھتے ہیں، ان کی پسند کی من پسند چیزیں لے کے دینا پسند جو ہیں وہ اب فخر کرتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں، اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ بچہ موبائل کی ضد کر رہا ہے، اس سے الگ سے موبائل دے رہے ہیں۔ بچے کو اچھے اسکول میں جو ہے وہ پڑھوا رہے ہیں، اس کو اچھے کھلونے لے کر دیتے ہیں، اچھی چیزیں لے کر دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھی تربیت میں کیا نماز کی تربیت شامل ہے؟ اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں آپ اس میں فیل ہو رہے ہیں۔ اگر اچھی تربیت میں قرآن کی تعلیم شامل ہے تو الحمدللہ کہیں۔ اگر اچھی تعلیم میں اخلاق کی تربیت ہے
تو الحمدللہ کہیں. اگر اچھی تربیت میں بدعات کی پہچان آپ اپنی نسلوں کو کروا رہے ہیں تو الحمدللہ کہیں. اگر آپ اچھی تربیت میں ان کو فتنوں سے آگاہی دے رہے ہیں، خود ان کے سامنے عمل کا نمونہ ہیں، تو الحمدللہ کہیں. لیکن اگر آپ خود گالی گلوچ کرنے والے ہیں، ان کو دنیاوی چیزیں تو دے رہے ہیں لیکن اپنے اخلاق سے ان کو متاثر نہیں کر رہے، آپ کے عمل کے اندر وہ چیزیں خود نہیں ہیں جو کہ آپ کو ایز اے مسلم ہونی چاہیے، تو آپ کو بہت ضرورت ہے اور مجھے بہت ضرورت ہے غور و فکر کرنے کی. مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر ایک کسان بیج تو اچھا بوئے گا مگر پانی نہ دے تو فصل نہیں اگتی. اسی طرح اگر بچے کو دنیا تو دیں اور دین نہ دیں تو یاد رکھیے گا اولادیں بگڑ جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بچہ تو فطرت پر ہے. خود سے سوال کریں، یعنی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی ہے، اس کی تربیت کی ہے کہ انہوں نے تربیت کیسی کرنی ہے اپنے بچوں کی. پھر دیکھیں ابراہیمی خاندان، ابراہیمی گھرانہ کی جو 5ویں جو ہے کوالٹی وہ کیا ہے؟ گھر میں عبادت کا ماحول ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا تھا. آج گھروں کے ماحول دیکھیں، گانوں کی آوازیں. پھر ہم اپنے بچوں کو بھی جیسے ٹک ٹاک پہ وہ کوئی لپ سنگ کرنا، پھر ان کو دیکھ کر وہ کاپی کرنا اور سیم ویسی چیزیں کرنا، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم مر جانے والا مقام ہے. گانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں. ہماری گاڑیاں، اللہ کتنی بڑی نعمت ہے گاڑیوں میں صرف گانے لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نعمت رہے گی؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ ٹی وی کی آوازیں، ایسی آوازیں ناچ گانے والی. پھر موبائل کی سکرولنگ، پھر فضول باتیں، پھر غیبت ہو رہی ہے اولادوں کے سامنے گھروں میں، پھر گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. یاد رکھیے گا اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، اذان پر نماز کی تیاری ہو، ذکر کی عادت ہو، وہاں پر اخلاق اچھے ہوں تو گھر جنت جیسے بن جاتے ہیں. خود سے سوال کریں آپ. پھر اگلی کوالٹی نمبر 6 دیکھیں، گھر میں صبر اور برداشت. یہ ہے ابراہیمی گھر کی ایک اور نشانی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے اخلاق کیسے ہیں، اپنے گھر والوں سے کیسے ہیں، اپنے اہل و عیال سے کیسے ہیں، اپنے محلے والوں سے کیسے ہیں، لوگوں سے کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، بازار میں کیسے ہیں. اب ہماری جو گھر میں میڈز آتی ہیں ان کے ساتھ کیسے ہیں، جو ہم سے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے ہیں. گھر میں اصل امتحان اخلاق کا ہوتا ہے. باہر تو سب بہت اچھے بنتے ہیں، سب سے بڑا ہنس کے بات کرتے ہیں، غیروں سے ہنس کے ملتے ہیں. دنیا میں لوگ باہر مسکراتے ہیں لیکن گھر میں سخت ہوتے ہیں. حالانکہ اصل امتحان گھر والوں کے ساتھ ہے. تو خود سے نیت کریں کہ آج سے انشاءاللہ ابراہیمی گھر کی یہ کوالٹی اپناؤں گی کہ میں نے بھی مسکرانا ہے اپنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. پھر نمبر 7 کی کوالٹی دیکھیں، ابراہیمی گھر کی نمبر 7 پہ کوالٹی کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں کیا تھا؟ فرما برداری کا سبق. انہوں نے کیا کہا تھا اپنے ابا جان کو کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو حکم ہے وہ کر گزریے. یہ تربیت کہاں سے آئی ان میں؟ یہ تربیت ان سے گھر سے آئی، والدین کے کردار سے آئی، اپنے باپ کو توحید پر جمع ہوا دیکھ کر آئی، اپنی ماں کی فرما برداری پر آئی. اور وہ ماں جسے ان کے شوہر بیابان علاقے میں چھوڑ گئے تھے تنہائی میں، پھر انہوں نے تنہائی میں کیا کہا کہ تمہارے ابو تو مجھے چھوڑ گئے تھے، وہ تو پردیس میں ہوتے ہیں، وہ تو مجھے ٹھیک سے گھر کا خرچ نہیں دیتے، وہ تو دیکھا نا ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا ویسا کرتے ہیں. نہیں، انہوں نے، اس ماں نے تربیت کیا کی کہ اس بچے کے دل میں اپنے باپ کی محبت قائم رکھی، اس کو توحید سے جوڑ کے رکھا. سب سے بڑی بات تو حضرت اسماعیل نے کہاں سے یہ تربیت لی؟ ماں کی گود سے لی، اپنے باپ سے لی، اپنی ماں سے لی. آج بچے کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم آزاد ہیں. یہ آزادی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ بگاڑ ہے. پھر نمبر 8 پر دیکھیں، جس میں ہم تھوڑی سی بات اب کریں گے کہ گھروں کے ٹوٹنے کی وجوہات. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تو توحید پر قائم تھا. ہم دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ کیونکہ صبر کی کمی ہے، ایگو بہت زیادہ ہے ہم میں، سوشل میڈیا کا اثر ہے، غیر اسلامی توقعات ہیں، برداشت کا خاتمہ ہے
کیونکہ یاد رکھیں اگر دو لوگ ایک ہی کشتی میں بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو سوراخ کرنے لگیں کہ نہیں ایک طرف سوراخ کریں کہ ادھر سے پانی آئے گا تو وہ ڈوب جائے گا، دوسرا بھی وہ حرکت کرے تو دونوں ڈوب جائیں گے۔ گھر کو جنت بنانے کے فارمولوں کے اوپر کام کریں، اور وہ فارمولے کیا ہیں؟ وہ فارمولہ یہ ہے نماز کی پابندی، توحید کو نہ چھوڑیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ ہمارے گھروں میں تلاوتیں کم کیوں ہیں؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں تلاوت ہوتی ہی نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، بچوں کی دینی تربیت پر دونوں کو کام کرنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے، صبر اور معافی جیسے جذبوں کو اپنے اندر جو ہیں پیدا کرنا چاہیے۔ تو پیارے ساتھیوں، گھر صرف اینٹوں کا نام نہیں ہے، گھر محبت، ایمان اور اخلاص کا نام ہے۔ اگر گھر میں اللہ کا ذکر ہے، سکون ہے، قرآن ہے، برکت ہے، سنت ہے، ہدایت ہے، تو الحمدللہ مبارک ہو آپ سب کو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر برکتیں بھی ہیں اور رحمتیں بھی ہیں۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی رزق کی تنگی ہے تو اللہ اس میں بھی برکت دے گا، پریشان نہیں ہو۔ اور اگر گھر یہ نہ ہو، گھر میں یہ چیزیں نہ ہوں، دولت ہوگی سکون نہیں ہوگا، گھر بھی ہے سکون نہیں ہوگا، دل بھی ہے سکون نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کو ابراہیمی گھر جیسی کوالٹی سے بھرا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے یہ جو فیکٹریاں تو نے لگائی ہیں گھروں کی، ایک نظام تو نے چلایا ہے نسلوں کا، اس میں برکتیں عطا فرما، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی، ہمارے گھروں کے اندر بھی ابراہیمی کوالٹیز عطا کر دے، وہ خوبیاں عطا کر دے کہ جس کو اپنانے سے ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے، ہمارے رشتوں کے اندر سکون آئے، ہمارے لہجوں کے اندر سکون آئے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں، ہم دین اسلام کا پرچم تھامنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ہماری کوششیں، محنتیں، نیتیں قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔